اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج سلطان کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان کی طرف مسکرا کر بولا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا، گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ میری آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کر دی جائے، اور ساتھ ہی سلطان نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ نوجوان وزیر پریشان ہو گیا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے میرے صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سلطان نے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ سلطان نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سلطان نے اس کے بعد حکم جاری کیا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ وزیر نے ملک بھر کے دانشور اور ذہین لوگ جمع کیے اور تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور بہت بحث کرتے رہے، لیکن وہ ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کر سکے۔ وزیر نے عام لوگوں سے ان سوالوں کے جواب مانگے، مگر کوئی بھی اس سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد وزیر مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر چلا گیا۔ وزیر گاؤں گاؤں، شہر شہر، سارا ملک پھرتا رہا، لیکن کہیں سے بھی اس کو ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ مل سکے۔ آخر کار تھک کر وہ وزیر ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا اس پیالے میں سے دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو کہا، جناب آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا، یہ دیکھیں، اس لباس کو چیک کریں۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار اسی طرح بادشاہ سے فرمائش کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر مسکرایا اور بولا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے سلطان کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا حکم نامہ پھاڑا، سلطان کو سلام کیا اور اپنی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی۔ اس نے فقیر سے کہا، کیا آپ مجھے ان سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، ہاں، میں آپ کو پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت بتاؤں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔
وزیر پہلے دونوں سوالوں کے جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے سوال کے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی تو فقیر نے دودھ کا پیالہ کتے کے سامنے سے اٹھا کر وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تیسرے سوال کا جواب اس وقت بتاؤں گا جب آپ یہ دودھ پئیں گے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں۔ تم انکار کرو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گئے۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، جو اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کروں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا، اور مجھے اس روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کے قریب جا رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں درد اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔